وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ان آیات مبارکہ میں جو دوسری صفت بیان کی گئی مومنوں کی، متقیوں پرہیزگاروں کی، وہ ہے اقامت صلاۃ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے والے۔ یہ کلمہ بھی دو الفاظ پہ مشتمل ہے، ایک نماز ہے اور ایک نماز کو قائم کرنا ہے۔ اس کا معنی اقامت بھی کیا ہے، لیکن یہاں اس کا معنی ہے قائم کرنا نماز کو۔ اس کے بارے میں علامہ ابن کثیر نے حضرت قتادہ سے روایت کی ہے، بیان کیا ہے کہ صلاۃ کا معنی کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نماز کے اوقات وضو، رکوع، سجود اور وغیرہ ان سب کی حفاظت کرنا، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اور ویسے بھی عام الفاظ میں یہ بات سمجھ آ رہی ہے، یہ کہیں نہیں کہا کہ نماز پڑھو نماز پڑھو۔ جہاں بھی اس کا حکم آیا فرمایا کہ اقیموا یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے، بھائی نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرنا ہے، اس کی اقامت کرنی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، یقیمون الصلاۃ کا معنی انہوں نے بیان کیا ہے کہ وہ نماز جس کو اس کے سارے فرائض کے ساتھ ادا کیا جائے، ڈنگ ٹپاؤ پالیسی نہیں ہونی چاہیے۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا ولا مالانا، ایسا نہیں، پورے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اس طرح پڑھی جائے جس طرح زندگی کی آخری نماز ہے، اس طرح نماز پڑھی جائے جس طرح نماز میں انسان نمازی اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس طرح نماز پڑھی جائے کہ آج کے بعد مجھے اس کے بعد موقع ہی نہیں ملنا ہے، اس طرح نماز پڑھی جائے کہ میں اپنے مالک سے، خالق سے مناجات، میں اس سے ہم کلام ہوں، گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ ہے نماز، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ اور سورہ بقرہ میں ایک مقام پر اس کے بارے میں فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، صرف پڑھو نہیں، نمازوں کی حفاظت کرو۔ والصلاۃ الوسطی، اور نماز وسطی جو ہے، اس کا ترجمہ مفسرین علماء کرام نے نماز عصر بیان کیا ہے۔ اس کی خصوصی حفاظت کرو، یہ رہ جاتی ہے کاموں میں، اپنے دفتری معاملات میں، گھر کے معاملات میں بندہ اس کی فکر نہیں کرتا، اس کا زیادہ اہتمام کرو۔ اس کے بارے میں خصوصی طور پر فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اور حفاظت اس طرح کرنی ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا تو پھر قانتین، اندر خوف ہو اور باہر پوری سما و طاعت کا منظر پیش کیا جا رہا ہو، یہ ہے نماز۔ اور پھر قرآن کریم سورہ مومنون میں اللہ نے فرمایا کہ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہو گئے مومن جنہوں نے اپنی نماز میں خشیت اختیار کی، خشوع بھی ہے، خشیت بھی ہے۔ اور پھر اسی جگہ فرمایا چند آیات چھوڑ کر والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے مومن، ایمان رکھنے والے مسلمان، کامیاب ہونے والے، زندگی میں، دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونے والے وہ ہیں جن کی نماز کے اندر خشوع ہے، اور جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے، اندر خوف ہے نماز کے،
اور باہر اس کے حفاظت کا دائرہ ہے، کس طرح اس میں انسان لپٹا ہوا ہے؟ نماز کے اندر ہی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، عبادات میں اہم ترین فریضہ ہے، ارکان اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے بغیر اسلام کا محل قائم نہیں رہتا۔ اور سینکڑوں مرتبہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اور پھر اسی طرح قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا اللہ رب کریم نے، فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ ہم اگر اپنے بندوں کو اقتدار نصیب کر دیں، ہم صاحب اختیار بنا دیں، ہم حکومت دے دیں، ہم مسند اقتدار پہ بٹھا دیں، ہم ان کو اپنا خاص کرم ان پر فرما دیں، پھر ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نماز کو قائم کریں، اقامت صلاۃ کا فریضہ ادا کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ کام بھی انہی لوگوں نے کرنا ہے۔ اقامت صلاۃ کے ساتھ ایک عرض یہ بھی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ امر بالمعروف یہ صرف علماء کا کام ہے۔ بھئی علماء نے تو جا کے درخواست کرنی ہے، علماء نے تو مسئلہ سامنے رکھ دینا ہے، بھئی ایسا کر لو ثواب ملے گا، ایسا کرو گے تو نقصان ہوگا۔ تو یہ امر بالمعروف تو نہیں ہے۔ امر بالمعروف میں تو لفظ ہی امر کے ہیں، امر کرو، حکم کرو، تو علماء یہ ذمہ داری کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ یہ بنیادی طور پر حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ایک برائی کو روکنا، جڑ سے اکھاڑنا علماء کی، مبلغین کی، واعظین کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو وقت کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اقتدار میں نے تمہیں دیا ہے اور تم اپنی ذمہ داری نبھاؤ، امر بالمعروف کا کام کرو۔ اور یہاں میں یہ کہنے کی جسارت اور کوشش کروں گا، اس وقت دنیا کے جو معروضی حالات ہیں، ان حالات میں تمام ریاستوں کے سربراہوں کو سر جوڑ کر بیٹھ جانا چاہیے اور ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم امر بالمعروف کر رہے ہیں؟ کیا نہی عن المنکر کا کام ہم سے ہو رہا ہے؟ چھوڑ دیں دنیا کو ورغلانا اور دنیا کو مطمئن کرنا، اپنے رب کو مطمئن کریں اور اپنے ضمیر کو مطمئن کریں، تمہارا ضمیر تمہیں ملامت نہ کرے تم کیا کر رہے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اقامت صلاۃ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مساجد میں کمیٹیوں نے، لوگوں نے، علماء نے، خطباء نے، ائمہ کرام نے، انہوں نے تو درخواست کرنی ہے، قرآن پڑھتے رہیں اور درخواست کر دینی یہ کام کر لیں، لیکن ان کو عملی جامہ پہنانا، عملی صورت پیدا کرنا، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ملک میں ایک تجربہ کیا گیا تھا، حکم ہو گیا کہ نمازیں پڑھیں، صفیں بچھ گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کے چیک کرنے کا اہتمام نہیں تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بڑے بڑے بیوروکریٹ حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے بغیر وضو کے نماز پڑھ جاتے تھے۔ سوٹڈ بوٹڈ آ رہے ہیں، سوٹڈ بوٹڈ نماز پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن وضو تو ہونا چاہیے نا، صرف حاضری لگوانے کے لیے کہ ہماری حاضری وہاں پہنچ جائے۔ یہ جو افسر شاہی ہے، یہ جو بیوروکریسی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ہی نظام وضع کیا ہے، بڑے عجیب۔ بہرحال ایسا نظام نہیں
نظام وہ جس میں جواب دہی موجود ہو، جس میں مسئولیت موجود ہو، جس میں چیک اینڈ بیلنس موجود ہو، وہ نظام ہے۔ یہ نظام قائم کرنا حکمرانوں کی ذمہ داری ہے اور ان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ اور ایک حوالہ میں اور دوں گا، اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ، میں نے اپنے خاندان کو، اپنی بیوی کو، اپنے معصوم بچے کو جنگل بیابان میں چھوڑ دیا ہے جہاں کے پرانے نشانات تھے تیرے بیت مکرم کے۔ میں نے اس لیے چھوڑا ہے کہ تو اس جگہ کو آباد کر دے اور آنے والی نسلیں جب اس کو آباد کریں تو ایسا آباد کریں لیقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور وہاں پہ نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ بہت ساری قباحتیں ہوں گی جو معاشرے میں ہو سکتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کا کرم، اللہ کا جلال، اللہ کی رحمت نظر آتی ہے۔ تو وہ گھر تو بنایا اسی لیے گیا تھا کہ پوری دنیا میں ایک نظام صلاۃ قائم کیا جائے اور اس کے پورے اثرات موجود ہوں۔